السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سارے جسم کو بنایا اور اس جسم کے اندر اللہ نے دماغ کو رکھا، اور اس دماغ کے جتنے اعمال اور افعال ہیں سارے کے سارے خود اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں باتوں کا آنا، خیالات کا آنا، اور انسان کے ذہن کے اندر سوچوں کا آنا، اچھی سوچوں کا، بری سوچوں کا۔ آج انسان خود اپنے بارے میں بہت سے حضرات سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے پتہ نہیں نمازیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ یوں ہی نماز پڑھنے لگتے ہیں، سارے دن کی کوئی سوچ نہیں ہوتی جو نماز میں آ جاتی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں تو نماز کے اندر گناہوں کی سوچیں زیادہ آتی، خیالات زیادہ آتے۔ اور آج کے نوجوان بچے اور بچیوں کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جو ماں باپ خود بھی محسوس کرتے ہیں اور نوجوان بھی محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے خیالات پاکیزہ کیسے ہو جائیں، مثبت خیالات کیسے ہو جائیں، وہ جو نیگیٹو قسم کے خیالات آتے ہیں، منفی خیالات آتے ہیں، اس سے نجات کیسے پائیں، اور ہمارے بچوں کی اور ہمارے نوجوان بچیوں کی سوچیں پاکیزہ ہو جائیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دماغ، یہ سوچوں کی جگہ، مرکز، یہ اللہ نے خود بنایا ہے، اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر دو عضو اور ہیں جہاں سے یہ خیالات انسان کے اندر آتے ہیں۔ ایک اللہ نے انسان کو یہ دو آنکھیں دی ہیں، یہ دو کیمرے ہیں۔ انسان ان سے جو دیکھتا ہے وہ اندر ریکارڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس کو ویڈیو ریکارڈنگ کہہ دیں تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ آنکھوں سے انسان دیکھ کر ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے، اور انسان کی جو دو کان ہیں یہ دو مائک ہیں، یہاں سے آواز جاتی ہے دماغ کے اندر، وہ باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کو آڈیو ریکارڈنگ کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو انسان کے دماغ کے اندر کوئی بات ڈال سکتا ہے، تیسرا ذریعہ، وہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں یہ بات سمجھائی کہ یہ انسان، اس کے ذہن میں وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت دی کہ وہ انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور چوتھا راستہ جو انسان کے ذہن کے اندر خیالات کے آنے کا ہے، وہ ہے الہام۔ الہام جو اللہ ڈالتا ہے انسان کے ذہن۔ اللہ کو نہ کانوں کی ضرورت ہے۔ جب شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے ذہن کے اندر، تو اللہ بھی ذہن کے اندر، انسان کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے۔ میرے دل میں آ رہا ہے میں اپنے بھائی کی مدد کروں، میرے دل میں آ رہا ہے کہ میں عمرہ کر کے آؤں، تو یہ اچھے خیالات اللہ ڈالتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کے دل کے اندر انسان کی اچھائی اور برائی، کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ بھی اللہ نے انسان کے ذہن میں ڈالا ہوتا ہے، یہ اللہ ڈالتا رہتا ہے۔
یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ والشمس کے اندر 10 چیزوں کی قسمیں کھا کے نا پھر بتائی یہ بات. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها. میں نے کہا 10 قسمیں کھا کے سورج کی، اس کی چمکنے کی، چاند کی، اس کی روشنی کی، آسمان کی، فالہمہا فجورہا وتقواہا. اللہ اس نفس کے اندر اس کا فجور، اس کی بری بات، وتقوی اور اس کی پرہیزگاری، دونوں باتیں اللہ ڈالتا ہے. اب یہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یہ اپنے ذہن کو پاکیزہ بنا لے یا اپنے ذہن کو برا بنا لے. یہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو. اور یہ انسان پھر کیسے پہچانے کہ اس وقت جو میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے یہ شیطان نے ڈالا ہے یا اللہ نے ڈالا ہے؟ اس وقت جو صاحب بات سن رہے ہیں نا، آج کے بعد ہر ایک کو یہ طاقت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے اور آپ خود جج کر سکے، خود فیصلہ کر سکے کہ میرے ذہن میں شیطان نے ڈالا ہے یا اللہ نے ڈالا ہے. آج کے بعد نہیں کوئی کہہ سکے گا مجھے پتہ ہی نہیں اللہ نے ڈالا ہے شیطان نے ڈالا ہے. آج کے بعد کوئی نہیں کہہ سکے گا. اس لیے کہ انسان کے ذہن میں جب کوئی بات آ جائے خود بخود خیال آ جائے تو یہ اللہ نے ڈالا یا شیطان نے ڈالا ہے، آپ حضرات خود فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. اور وہ اس طرح کے جو خیال آ جائے اس کو سوچنا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. اگر حکم کے مطابق ہے تو یہ اللہ نے خیال ڈالا ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو یہ شیطان نے ڈالا. اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلو، شیطان ہمیشہ بری بات ذہن میں نہیں ڈالتا، کبھی کبھی اچھی بات بھی ڈالتا ہے. شیطان کبھی کبھی اچھی بات بھی انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے. لیکن عجیب بات بتاؤں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو توڑ رہی ہوتی ہے وہ بات. جیسے نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے. لیکن عین اس وقت شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہارا دوست بیمار ہے اسپتال میں، اس کی عیادت بھی تو کرنی. اب انسان اب کیا سوچے؟ اب اگر وہ جاتا ہے عیادت کرنے، بیمار پرسی کرنے ہسپتال، آنا جانا آدھا پونا گھنٹہ لگے گا جانے آنے میں، پھر کچھ وہاں وقت لگے گا، نماز کا وقت چلا جائے گا. اب عیادت کرنا ایک ایسا کام ہے کہ جس پر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب انسان کسی کی صرف بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے. کتنا بڑا کام ہے. لیکن ظاہر ہے وہ نفلی کام ہے نا، فرض واجب نہیں ہے، ابھی فرض واجب نہیں. ویسے کوئی بیمار ہو جائے اس سے عیادت کی جائے، بیمار پرسی کی جائے، بہت ثواب کا کام. لیکن اس وقت شیطان ایک اچھی بات دل میں ڈال رہا ہے اس کو فرض سے دور کرنے کے لیے، نماز سے دور کرنے کے لیے. اس کی نماز رہ جائے، یہ جا کے ذرا عیادت کرائے. میں اور مثال دیتا ہوں، اس سے بہت بات واضح ہوگی. قربانی اس پر واجب ہے، قربانی اس پر واجب ہے. لیکن شیطان اس وقت قربانی کے دنوں میں، کئی دنوں میں ڈالتا ہے، لوگ منہ سے بھی نکالتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اتنا گوشت ہوتا ہے، اتنا سب کچھ ہے، اتنا ضائع ہوتا ہے. اس کے بجائے قربانی کرنے کے بجائے کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی بے روزگار کی مدد کر دیں، کسی کا آپریشن ہونے والا اس کی مدد کر دیں، کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ یہ شیطان نے بات دل میں ڈالی ہے. وہ واجب چھڑوا کر نفلی کام میں لگانا چاہتا ہے
ہے وہ بھی ثواب کا کام، ہے وہ بھی ثواب کا کام۔ اب یہ انسان ہے کہ جو بڑی سمجھداری سے کام لے کے اس وقت میرے اوپر فرض کیا ہے۔ بس اوقات انسان کے ذمے بیوی بچوں کے لیے غذا فراہم کرنا، ان کی کھانا پینا رہائش ان کو فراہم کرنا، یہ بندے کے ذمے فرض ہے، فرض۔ لیکن ان فرائض کو چھوڑ کر بندہ اور رفاہی کاموں میں لگا رہتا ہے، ادھر پیسہ لگا ادھر پیسہ لگا ادھر پیسہ لگا، جو بیوی بچوں کے فرائض ہیں اس سے غافل ہو جائے۔ اب رفاہی کام بہت اچھے ہیں لیکن فرائض چھوٹ گئے، گناہ ہوگا، گناہ ہوگا۔ اب یہ انسان ہے کہ یہ فیصلہ خود کرے، جب اس کے ذہن میں بات آ جائے اب اس کے پاس اتنا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ کیا میرے فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں۔ یہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میرے ذہن میں اس وقت جو بات آ رہی ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے، شیطان نے ڈالی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹ رہا ہو طے فرما لیں کہ شیطان نے ڈالا، اور اگر وہ بات جو آئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو وہ اللہ نے دل میں ڈالی۔ اور آسان کسی ایک چیز کے بارے میں بھی نہ ایک دم ہم کیسے فیصلہ کریں۔ عموماً لوگ نماز پڑھتے ہیں تو موبائل سامنے رکھ کے نماز پڑھتے، ایک صاحب نے قیمتی موبائل نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بیچارے سلام پھر کے چلے گئے۔ اب ایک بندے کو جا نماز پہ موبائل نظر آیا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جیب میں ڈال دو، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کس نے ڈالا، شیطان خیال، یہ انسان خود فیصلہ کرے، شیطان۔ اور اگر موبائل پڑا ہوا دیکھا پھر خیال آیا یہ ابھی نمازی گیا ہے، اسی کا ہی ہے، فٹافٹ بھاگا، جا کے بیچارہ پریشان ہوگا، جا کے اس کو ڈھونڈ کے اس کو موبائل واپس کر دیا۔ یہ بات اللہ نے ڈالی، یہ بات اللہ نے ڈالی۔ میں نے بتایا ایک دم انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ شیطان نے بات ڈالی ہے یا اللہ نے ڈالی ہے۔ اس طرح ہم معاشرے میں شیطان کے جالوں سے بچ سکتے ہیں۔ کبھی شیطان جو ہے وہ خوش نما ہو کر بھی آتا ہے، وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ سے انسان کو خوش کر کے وہ گمراہ کرتا ہے۔ زخرف القول وزورا، شیطان کے لیے زخرف القول وزورا، سونے اور چاندی کے سنہرے الفاظ ہوتے ہیں لیکن دھوکے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی انسان کو بڑا سنبھل کے رہنا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے بڑے بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے، بہت سے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے، پوچھے بھی تو وہ فلاں صاحب نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں وہ تو ہر وقت مکے مدینے رہتے ہیں، ان کو نماز کی ضرورت ہے پہنچے ہیں۔ اور یہ والی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوگی، چونکہ اگر وہ خود نہ لکھتے نا تو پھر میں بیان نہ کرتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سامنے ایک نورانی شخصیت آئی، یوں لکھا، بڑی نورانی بزرگ شخصیت میرے سامنے آئی اور آ کر کہا جا شیخ عبد القادر جیلانی آج سے تجھے نمازیں معاف۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں وہ بزرگ شخصیت کے ساتھ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ نورانی شخصیت چیخے مارتے ہوئے پیچھے بھاگی۔ پھر اس نورانی شخصیت نے پوچھا کہ عبد القادر جیلانی تجھے کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ اگر برے خیالات کوئی ڈالے تو آگے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطانی خیالات دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس نے وہ کہا نا کہ جا آج سے تجھے نمازیں معاف، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ یہ دونوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خود سمجھائی ہیں۔ اس سے ہمیں بھی یہ طریقہ معلوم ہو گیا کہ اگر شیطانی خیالات آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطانی خیالات انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، نہیں بھی دور ہوں گے نا نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے جب وہ پڑھا نا، کہتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ پڑھی تو وہ چیخیں مارتا ہوا پیچھے بھاگا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ عبد القادر جیلانی تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ اب وہ جواب سننے والا ہے، تجھے کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس داؤ سے بڑوں بڑے کو میں گمراہ کر چکا ہوں، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ شیخ عبد الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو تو نمازیں معاف نہیں ہوئی، مجھے نمازیں کون معاف کرنے آ گیا؟ لگتا ہے تو شیطان ہے، نمازیں معاف کرنی ہوتی اللہ ان کو کرتا کہ بخشے بخشا۔ شیطان کو سمجھ آ گیا، شیطان نے آگے سے پتہ کیا کہا، اے عبد القادر جیلانی آج تجھے تیرے علم نے تجھے بچا لیا، بڑا عالم ہے تو، پڑھا لکھا بندہ ہے، قابل ہے، تیرا بڑا مطالعہ ہے، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ یہ شیطان کا ایک اور جال تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے آگے سے کہا میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے بچایا، کیونکہ وہ ایک اور لائن پر اس کو ڈالنے لگا تھا، وہ مولانا صاحب آپ ایسی شاندار تقریریں کرتے ہیں، آپ اتنے بڑے علامہ ہیں، آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، آپ ماشاءاللہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، آپ تو بس بھڑک گیا تکبر میں لگ کے، وہ علمی تکبر میں مبتلا کرنے لگا تھا، علمی تکبر میں مبتلا کرنے لگا۔ بڑے بڑے ذی علم، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے مبلغ، بڑے بڑے تقریریں کرنے والے صرف اور صرف علمی تکبر ان کو لے ڈوبا ہے، علمی تکبر ان کو لے ڈوبا ہے۔ بڑے بڑے مصنف، ہاں بڑے بڑے کتابیں لکھنے والے، بڑی بڑی تقریریں کرنے والے، بڑے لوگوں کو سمجھانے والے، جب علمی تکبر میں مبتلا ہوئے پٹڑی سے اتر گئے، گمراہی کی باتیں کرنے لگ گئے۔ اور کبھی بیٹھ کر آرام سے سوچئے گا، قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے گا، جن حضرات کا مطالعہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ شیطان ہمارے ذہنوں میں خیالات ڈالتا ہے برے، ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہمیں بھٹکاتا ہے۔ یہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ ٹھیک ہے، شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اس کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان کو۔ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو وہاں آیت ملتی ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اللہ کے حکم سے، اس نے تکبر کیا اور یہ کافروں میں سے۔ اس تکبر نے اس شیطان کو بھی ذلیل کر دیا۔ شیطان اب دوسروں کو بھی تکبر میں مبتلا کرتا ہے کہ ہم چما دیگرے نیست، کہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ علمی تکبر، یہ عملی تکبر، یہ تقوی کا تکبر، میں بڑا متقی، باقی سارے گناہ گار، بڑی گمراہی ہے، میں بڑا نمازی، دوسرے سارے جہنمی، بڑا تکبر ہے، عبادت کا تکبر۔ مجھے سب کو جو کچھ آتا ہے، باقی کو تو آتے ہی کچھ نہیں، ویسی خامخواہ، علمی تکبر۔ میرے پاس اتنی دولت ہے، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، باقی سب کیڑے مکوڑے، میں تو ان کو انسان بھی نہیں سمجھتا۔ پیسے کا تکبر، عہدے کا تکبر، یہ وہ شیطانی جال ہے جو انسان کے ذہن میں تکبر کے خیالات ڈالتا ہے اور جس کے نتیجے میں انسان بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں اور نوجوان نسل اور خود اپنے آپ کو برے خیالات سے کیسے بچائیں؟ اس کے لیے اہم ترین راستہ کہ ایک تو شیطان کی بات کو نہیں ماننا، انشاءاللہ اس سے بچے رہیں گے۔ شیطان خیالات ڈالے بھی تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اللہ نے ڈالا ہے، شیطان نے ڈالا ہے ذہن میں خیال، اللہ نے ڈالا ہے، آپ اس پر عمل کر لیجئے۔ شیطان نے ڈالا ہے، اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں الحمدللہ کہ یہ شیطان نے ڈالا ہے یا اللہ نے ڈالا، دل میں بات کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دو راستے ہیں، ایک کان کا راستہ اور ایک دیکھنے کا راستہ، ایک یہ آنکھیں اور یہ کان، اگر انسان اس پر پہرا لگا دے نا، چوکیداری کر لے
تو برے خیالات سے بچ سکتا ہے۔ ہر ایک کے پاس ماشاءاللہ موبائل ہے، ہر نوجوان بچے کے پاس، بچی کے پاس، ہر ایک کے پاس موبائل ہے ماشاءاللہ، اس لیے ایک دم بات سمجھ میں آ جائے گی، زیادہ لمبی بات نہیں کرنی پڑے گی۔ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں، چھوٹے سے بچے سے، آپ کو بھی ایک دم ذہن میں آ جائے گی انشاءاللہ کہ ہم موبائل کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کچھ اور کریں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کچھ اور کریں، اور جب ری پلے کریں نا تو اس میں سے قاری سدیس کی تلاوت سنائی دے اور مکہ مدینہ نظر آئے۔ ایسا ہمارے موبائل میں تو نہیں ہوتا، موبائل میں تو جو ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں آڈیو ویڈیو وہی ری پلے ہوتی ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کے، نوجوان بچے اور بچیوں کے دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ نہ بنائیں، سننے کی چیزوں کو پاکیزہ نہ بنائیں۔ ہم چاہتے ہیں ان کے خیال مکے مدینے والے ہوں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ نے جو ضابطہ بنایا گا وہ درست، وہ یہ نہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ آج اپنے گھروں کے اندر جتنا زور لگا سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں، اگر 100% دیکھنے کی چیزوں کو، سننے کی چیزوں کو پاکیزہ نہیں بنایا جا سکتا، 10% کوشش فرما لیجیے، 10% کوشش فرما لیجیے، کچھ تو کرتے ہیں۔ آپ انگریزی میں ایک محاورہ بولتے ہیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، 10% تو کوشش کر لیں نا، اپنے بچے اور بچیوں کی دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ میری طرف 1 قدم چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف 2 قدم چل کر جاتا ہوں، بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے بندے کی طرف جاتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی۔ اس کی تشریح میں محدثین نے یہی بات لکھی کہ بندہ جب نیکی کے راستے پہ 1 قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کو 2 قدم پہ لے جاتا ہے۔ یہ 10% نیکی کے راستے پہ جاتا ہے، اللہ اس کو 20% پہ خود لے آتا ہے، اور یہ 25% پہ آتا ہے، اللہ اس کو 50% پہ لے آتا ہے۔ یہ 50% کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو 100% پہ دین پہ لے آتا ہے۔ اب یہ ہم اپنے بچوں کے خیالات کو پاکیزہ بنانے کی 10% کوشش کریں گے، اللہ 20-25% پہ لے آئے گا۔ ہم 25% کوشش کر لیں گے، اللہ 50% پہ اللہ لے آئے گا۔ ہم 50% کوشش کر لیں گے، اللہ 100% پر لے آئے گا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم نوجوان بچے اور بچیوں، بلکہ کم عمر بچے اور بچیوں کے لیے بھی ہم 3 جگہ پہرا دیں، 3 مقامات میں پہرا، 3 مقامات میں چوکیداری، 3 مقامات کو پاکیزہ بنا لیں۔ نمبر 1 اپنے گھر کو، نمبر 1 گھر کو، نمبر 2 درسگاہ کو، جہاں بچہ پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کا ماحول بڑا اچھا بنا لیا، لیکن جہاں داخل کیا ہوا ہے نا پڑھنے کے لیے، وہاں ماحول دیکھنے اور سننے والا پاکیزہ نہیں ہے، ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ نمبر 1 گھر کے ماحول کو انسان پاکیزہ بنا لے، نمبر 2 درسگاہ کے ماحول کو پاکیزہ بنا لے، نمبر 3 جس سوسائٹی میں وہ باقی وقت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست احباب، اس بچے کی سہیلیاں، ان کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کر لیں گے انسان، اللہ انشاءاللہ ہمارے بچے اور بچیوں کے خیالات کو پاکیزہ اللہ تعالیٰ بنا لے گا۔ جو آج ہمارا معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بچوں کی سوچیں مثبت نہیں ہیں، نیگیٹو ہیں، ہمارے بچوں کی سوچیں پاکیزہ نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کی سوچوں کو کیسے پاکیزہ بنائیں؟ اللہ رب العزت ہم سب کی بھی سوچوں کو پاکیزہ بنا دے، مثبت بنا دے، منفی سوچوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ اللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔